الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین وقال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وقال اللہ تبارک وتعالی ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، طوفان نوح کے ذریعہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ دنیا میں جتنے بھی مذہبی گرنتھ کی کتابیں ہیں ان تمام کی تمام کتابوں میں طوفان نوح کا تذکرہ ملتا ہے، چاہے ہمارے ہندوستان کا رگ وید ہو، اتر وید ہو، سام وید ہو، بھگوت گیتا ہو۔ بہرحال نوح علیہ السلام کے طوفان کا واقعہ اس میں آپ کو ملے گا۔ بائبل میں تو ہے ہی، توریت میں تو ہے ہی، زبور میں تو ہے ہی، اور قرآن تو بھرا پڑا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کے وقت میں اللہ رب العزت نے جو دنیا کو تباہ و برباد کیا، اس کی جو مین وجہ تھی، دنیا کو تباہ و برباد کرنے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں ہو کہ اس وقت دنیا کی آبادی اتنی نہیں تھی۔ دنیا کی آبادی جیسے آج 7-8 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، تو اتنی آبادی شاید اس دنیا میں نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے اس کے اطراف و اکناف کے علاقے میں ہی تھے جہاں تک آپ نے دعوت دیا۔ لگ بھگ اس کے بعد دنیا ابھی خالی تھی، ابھی اتنی آباد نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ابھی انسان کو ہمارے عقیدے کے موافق اس دھرتی میں آئے ہوئے ابھی 1000 سال ہوا تھا۔ آئی بات سمجھ میں، 1000 سال ہوا تھا۔ تو لیکن جو وہ طوفان آیا، وہ جو سیلاب آیا، وہ پورے دنیا میں پھیلا، پورے دنیا میں پھیلا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو 4 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 4 بیٹوں نے دنیا کے 4 بر اعظموں میں نوح علیہ السلام نے تقسیم فرمایا اور اس دنیا کو ایک نئے سرے سے زندگی دیا، ایک نئی آبادی بسائی گئی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور حقیقت میں نوح علیہ السلام ہمارے ابو ہیں اور آدم علیہ السلام ہمارے دادا ہیں، اگر حقیقت میں اس نوعیت سے دیکھا جائے۔ آدم علیہ السلام ہمارے دادا ہیں۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ذریعہ جو اس دنیا کو بسایا، نوح علیہ السلام کی قوم کو اور ان کی نحوست سے پوری دنیا میں جو سیلاب آیا تھا، اسی کفر اور شرک اور بت پرستی کے بنا پر آیا تھا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ذریعہ اس دنیا کو آباد کیا۔ لگ بھگ شروع دور میں، مرحلے میں بہت صحیح تھا، بالکل موحد لوگ تھے، لیکن آگے چل کر آگے جاتے جاتے پھر وہی بیماری ان میں آ گئی جو نوح علیہ السلام کے قوم میں بیماری آئی تھی، پھر وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ چونکہ نوح علیہ السلام کے بعد یہ دنیا اب ایک محدود چھیتر میں نہیں تھی، بلکہ عالمی طور پر یہ دنیا آباد ہو گئی تھی۔ میری بات کو سمجھے، عالمی طور پر یہ دنیا آباد ہو گئی تھی۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو عالمی طور پر اس دنیا سے جنگ کرے۔ کون سا جنگ؟ آئیڈیالوجی والا جنگ، ہتھیار سے جنگ نہیں، آئیڈیالوجی والا جنگ کرے، کفر و شرک اور توحید کے درمیان میں جنگ کرے، اور اس جنگ میں پوری دنیا سے اکیلا جیت جائے اور پوری دنیا میں توحید کے ڈنکے کو جاری کر دے۔
یعنی ایک نیو ورلڈ آرڈر جو آج سے 5000 سال پہلے اس دنیا میں جو دیکھا گیا تھا، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایک نیو ورلڈ آرڈر دیا تھا۔ وہ کیسے اور کہاں سے پیدا ہوئے ابراہیم؟ وہ بت کھانے سے، دنیا کے سب سے بڑے بت کھانے سے پیدا ہوئے تھے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے، یعنی جس جگہ سے ساری دنیا میں مورتیاں بک رہی تھی، جس جگہ سے ساری دنیا میں کفر و شرک کا علم بک رہا تھا، جس جگہ سے ساری دنیا میں کفر و شرک کی غذائیں چل رہی تھی، جس دنیا کی کاپی کی جا رہی تھی، اسی شہر کا نام ہے بابل۔ بابل یا بابل کہا جاتا ہے، وہ عراق کا شہر ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کا وہ پایا تخت تھا، اور وہ سپر طاقت تھا جیسے آج کل کا امریکہ ہے۔ نمرود وہیں پر بیٹھ کر ساری دنیا پر کنٹرول تھا اس کا، ساری دنیا میں اس کی بات مانی جاتی تھی، اور ان کے ابو اس نمرود کے بہت بڑے رائٹ ہینڈ، جسے ہر بڑے رہنما کے ساتھ ایک مذہبی اسکالر ہوا کرتا ہے، آزر ان کا باپ تھا۔ تو وہ خود بت بنایا بھی کرتا تھا، بہت بڑا پنڈت بھی تھا، اور بہت بڑا یہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے آئے، اور آپ نے مسلسل جدوجہد کیا۔ اکیلے تھے ابراہیم علیہ السلام اس عراق میں، اس سپر طاقت سلطنت میں وہ اکیلے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی وہ بھی گوشت پوست سے بنے ہوئے انسان تھے، ان کو بھی چوٹی کاٹنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، ان کو بھی سردی لگتی تھی، گرمی لگتی تھی، ان کو بھی بخار لگتے تھے، ان کے بھی مسئلے مسائل تھے، ان کی بھی بیوی بچے تھے، اور ان کی بیویوں میں آپس میں تو میں ہو گیا تھا۔ سمجھے؟ وہی لائف ہے نا جو ہم لوگ گزارتے ہیں، یا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک الگ لائف ہے۔ نبیوں کی زندگی میں یہی تو فرق ہے کہ نبیوں کی زندگی کے جن پہلو کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، وہ نارمل لائف کا تذکرہ فرمایا۔ وہ نارمل لائف زندگی گزار کر اس دنیا میں انقلاب لائے۔ وہ ہوے میں اڑ کر دنیا میں انقلاب نہیں لائے، وہ آسمان میں اڑ کر دنیا میں انقلاب نہیں لائے، وہ زمین میں چل کر، کھا کر، پی کر، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار کر، کما کر، اپنی زندگی کی ضروریات پورے کرتے ہوئے وہ نارمل سی زندگی گزار کر گئے انبیاء علیہ السلام۔ اسی لیے تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ورنہ جبرائیل ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی ہے۔ میکائیل ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ان کو پیشاب نہیں آتی ہے۔ اسرائیل ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ان کو شہوت نہیں ہوتا ہے۔ اسرافیل ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ان کو پیاس نہیں لگتی ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام۔ دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے وہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں بھوک بھی لگتا تھا، پیاس بھی لگتی تھی، وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بھی گزار رہے تھے، اپنے گھر کے ضروریات بھی تھے، ان کی روزی روٹی میں کمی بیشی بھی ہوا کرتی تھی، کبھی اپ کبھی ڈاؤن وہ بھی ہوا کرتے تھے، ان کے گھر میں ہلکی پھلکی تو میں بھی ہو جایا کرتی تھی جیسے ہمارے گھروں میں ہوتی ہے۔ اس لائف سے انبیاء علیہ السلام الگ نہیں تھے، سیپریٹ نہیں تھے، مگر اس کٹھنائی والی لائف کو اچھے سے زندگی گزار کر چلے گئے۔ اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو آئیڈیل بتایا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا تھا حضرت سارہ سے، آپ نے نکاح کیا تھا، اور لمبا عرصہ آپ لا اولاد بھی تھے، لمبے عرصے تک، لیکن توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ایک نبی اس دنیا میں آ کر ان کا سب سے بڑا کڑھن یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ کس طرح جہنم سے بچ جائیں، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ملت ابراہیم کی اتباع کرو، جو بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے، جو بالکل سیدھی راہ پر ہے۔ مجھے اور آپ کو نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا، فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ نبی جی آپ ملت ابراہیم کی اتباع کر لیجئے، آپ ان کے نقش قدم پر چلیے، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیے، اس لیے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں وہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہر نبی کا یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ بولنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے تھے، وہ سماج میں اکیلے رہتے تھے، ان کا کوئی سپورٹر نہیں ہوا کرتا تھا، ان کے پاس کوئی ویپنز نہیں ہوا کرتے تھے، ان کے پاس کوئی بہت بڑا پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک اچھے گھرانے میں پیدا ہوتے تھے، بہت پیسے والے گھرانوں میں بھی نہیں پیدا ہوتے تھے، شریف گھرانوں میں وہ پیدا ہوتے تھے، دیکھنے میں وہ خوبصورت ہوتے تھے پر ان کا جیب خالی رہتا تھا، کپڑے وہ صاف پہنتے تھے پر وہ قیمتی کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ ایک میرے اور آپ کے جیسا نارمل زندگی، کوئی کسی نبی نے کارپینٹر کا کام کیا ہے تو کسی نبی نے کوئی نبی لوہار تھے تو کوئی نبی کھیتی باڑی کا کام کر رہے تھے تو کوئی نبی چوپایوں پر زندگی گزار کر اپنی روزی روٹی سنوارتے تھے، کوئی نبی شکار کر کے اس کے جانور کی گوشت بیچ کر، چمڑے بیچ کر اپنی روزی روٹی کما لیا کرتے تھے۔ یہ ہے نبیوں کی زندگی، یہ نارمل لائف انبیاء علیہ السلام گزار کر گئے جو نارمل لائف میں ہم اور آپ گزارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اپنی نارمل لائف کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو دعوت دی۔ لوگوں سب سے پہلے دیکھا کہ سب سے زیادہ میرے گھر سے گمراہی پھوٹ رہی ہے، سب سے زیادہ میرے گھر سے جو ہے تباہی پھوٹ رہی ہے، کیونکہ سب سے بڑا دائی میرا باپ ہے، سب سے بڑا مشرک میرا باپ ہے، سب سے بڑا گمراہ میرا باپ ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو بھٹکانے والا اگر کوئی ہے اس سارے ملک میں، بادشاہ کو بھی بھٹکانے والا اگر کوئی ہے تو وہ میرا باپ ہے۔ تو اسی لیے بڑے پیار، بڑی محبت، بڑے میٹھے لہجے میں اپنے ابو کو سمجھایا تھا۔ کیا فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ مَا لَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ نبی جی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، وہ ایک سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابو جان، آپ ایسے بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کا کوئی کام بناتی ہے؟ ولا يغني عنك شيئا یا ابتی لا تعبد الشیطان۔ حملہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی انبیاء علیہ السلام، ان کا لہجہ بڑا میٹھا ہوتا تھا، بہت اچھا ہوتا تھا، پر حق بات بولنے میں چکتے نہ تھے، گول مول بات نہیں کرتے تھے۔ آج گول مول بات کرنے کی بہت اس کو فنکاری سمجھا جاتا ہے، نہیں، لب و لہجہ اچھا رکھیے، عزت کیجئے، بابو بھیا بولیے، ڈاڑی ٹھڈی پکڑیے، اچھے لب و لہجہ بولیے، مگر حرام کو حرامی بولیے، اس پہ تعویل گھوں، یہ نبیوں والا کام نہیں ہے، یہ نبیوں والا کام نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اس کو کوئی کسی غلط بات بتایا ہے، وہاں سے اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو صبر کیجئے، یہ نبیوں والا کام ہے، ٹھیک ہے؟ عزت دینا نبیوں والا کام ہے، جاہل کی جہالت کو برداشت کر لینا یہ نبیوں والا کام ہے، لیکن حکمت کے نام پر حق بات بولنے کو چھوڑ دینا یہ نبیوں والا کام نہیں ہے، یہ نبیوں والا کام نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اپنے ابو سے کہا تھا، اب کوئی بندہ کسی چیز کو اپنی خدا جان کر اس کی عبادت کر رہا ہو، اس کا پرچار کر رہا ہو اور اس سے اس کو دنیا بھی اس کو مل رہی ہو تو کتنا زیادہ اطمینان ہو جاتا ہے انسان کو۔ اب اس بندے کو جا کر ابراہیم علیہ السلام کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابو جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ آدمی کتنا گرم ہوگا، میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ جب سے اس دنیا دھرتی میں انسان نے قدم رکھا ہے وہ جانتا ہے کہ ایک شیطان ہے جو ہم سب کو بہکاتا ہے، ہم سب کو لڑواتا ہے۔ شیطان کو ہر کوئی برا جانتے ہیں، مسلمان بھی، ہندو بھی، غیر بھی، سب برا مانتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کو بڑے پیار اور لہجے سے کہہ رہے ہیں، ابو جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، اس لیے کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔
پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابو جان مجھے اس بات پر ڈر لگ رہا ہے کہیں رحمان کا عذاب آپ کو آ کر نہ پکڑ لے، تب تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ اے میرے ابو جان، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابو جان میرے پاس اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، مجھے علم سے نوازا ہے، ما لم یأتک، جو علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا۔ بے شک آپ میرے ابو ہیں، بے شک آپ میرے سر کے تاج ہیں، بے شک آپ کی وجہ سے میری اس دنیا میں وجود ہے، مگر جس علم سے اللہ نے مجھے نوازا ہے وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کر لیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی گائیڈ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کو اس لیے اتنا زیادہ پریشر کر رہے تھے کہ وہ جان رہے تھے کہ اگر میرے ابو سدھر گئے تو پورا عراق سدھر سکتا ہے، کیونکہ ان کے ابو پورے عراق کے لیے ایک ملجا و ماوا تھے۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا، ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ابراہیم علیہ تو اس کے بعد پھر وہ کہاں گئے؟ وہ سماج میں، اب گھر سے نکل کر سماج میں چرچا کرنے لگے، تذکرہ کرنے لگے، دعوت دینے لگے۔ جب سماج میں ہڑبونگ مچ گیا کہ ایک ابراہیم نامی ایک نوجوان جو ہمارے اس گرو کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک بھٹکا ہوا نوجوان، چراغ تلے اندھیرا پیدا ہو گیا ہے، ہم تو سوچے تھے کہ گرو جی کا لڑکا بھی گرو بنے گا، یہ گرو جی کا لڑکا ہمارے لیے کیا بنے گا؟ مشعل راہ بنے گا، باپ کی وراثت کا حقدار بنے گا۔ یہ تو الٹا پلٹ گیا ہے ہمارے گرو جی کا، یہ تو الٹی دعوت دے رہا ہے۔ جب اس پر ہڑبونگ مچی تو یہ بات پھیلتے پھیلتے وہ ظالم نمرود تک بھی جا کر بات پہنچتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے اریسٹ کرو۔ شروع میں بادشاہ بھی ان کو اریسٹ کرنے سے گھبراتا ہے ابراہیم، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام نارمل گھرانے کے آدمی نہیں تھے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نارمل گھرانے کے آدمی نہیں تھے۔ اگر نبی علیہ السلام بنو ہاشم کے علاوہ اور کسی گھرانے سے ہوتے نا تو کب کی نمٹا دیے جاتے۔ 13 سال جو برداشت کیا ان لوگوں نے، جی وہ صرف اور صرف ہمارے نبی علیہ السلام کے خاندان کی عزت احترام تھی، ان کی بڑپن تھا، ورنہ وہ کب کی نمٹا۔ وہاں تو آئے دن تلوار چلتی تھی، آئے دن مار کاٹ چلتا تھا۔ وہ مکے کے سماج میں کوئی نہ پولیس تھی، نہ کوئی ایکشن تھا، نہ کوئی عدالت تھی، آئے دن وہاں چل رہا تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام پر ہاتھ ڈالنے میں بہت مسئلہ تھا ان کے لیے، اسی لیے جب ہاتھ ڈالنے کی جب انہوں نے مشورہ کیا تو پھر الائنس بنایا پورے عرب کا الائنس بنایا، تب جا کر ہاتھ ڈالنے پر ہمت جٹا پائے وہ لوگ، اور بھی بڑی شاطرانہ طور پر، آپ جانتے ہوں گے یا کبھی انشاءاللہ تذکرہ کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اریسٹ کرنا بھی آسان بات نہیں تھا، وہ سب سے بڑے گرو جی کے بیٹے تھے، سب سے بڑے الہ عراق کے سب سے بڑے شخصیت کے بیٹے تھے وہ۔ تو شروع میں بادشاہ بھی چشم پوشی کرتا رہا، گرو جی کو کیا کریں، گرو جی ناراض ہوئے تو جنتا ناراض، جنتا ناراض ہوئی تو کون سی حکومت چل پائے گی، جتنا چاہے نہ بادشاہت چل پائے گی نہ جمہوریت چل پاتی ہے۔ تو شروع میں لیکن جب حد سے زیادہ پانی سر سے زیادہ اوپر ہونے لگا تو پھر آپ کو اریسٹ کا ان کی سہمتی لے کر، آذر کی سہمتی لے کر ابراہیم علیہ السلام کو اریسٹ کروایا گیا، اریسٹ کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچایا گیا۔ بادشاہ پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبا دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو زندہ مارتا ہے اور جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے میں بھی کرتا ہوں۔ بیوقوف آدمی تھا، بادشاہ تو تھا پر بے وقوف تھا، اور ہر مشرک اسی طرح بے وقوف ہوتے ہیں، بولے میں بھی جلاتا ہوں مارتا ہوں۔ 2 مجرموں کو لایا گیا، ایک بری تھا اس میں جس کو کورٹ سے آزاد ہونا تھا، اور ایک جو تھا جس کو پھانسی ملنی تھی، تو جس کو پھانسی ملنی تھی اس کو چھوڑ دیا، بولا دیکھو میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا، اور جس کو جو بری ہو گیا تھا، کورٹ نے جس کو بری کر دیا تھا اس کو کہا اس کی گردن اس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مار دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچے اتنا بڑا بادشاہ اور اتنا بڑا بیوقوف انسان ہے یار، تو اس کو مزہ چکھایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبا دیتا ہے، اگر تم وہ ہو تو ویسے ہی کرو، مغرب سے سورج کو نکالو اور مشرق میں ڈبا دو، میں مان لوں گا تم کو خدا۔ کتنا ہمت، کتنا جذبہ،
آپ کون تھے؟ میرے اور آپ کی، میں نے کہہ دیا نا، میرے اور آپ کی سے نارمل زندگی گزار رہے تھے. ایمان آ جائے تو ہر کچھ کافی ہے میرے. تو ہر انسان اپنی، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوس کو دعوت نہیں دے پا رہے. ارے ایسا نہ کرے بھائی، ایسا نہ کرے. مسلمان اس وقت تک اپنی ذلت اور رسوائی سے کبھی نہیں نکل سکتا جب تک کہ یہ مشن نہ بنا لے کہ میں توحید کو عام کرتا رہوں گا. ارے کم از کم دعا تو کیجیے. میرے ساتھ میرا پارٹنر ہے فلاں غیر مسلم، فلاں یہ، اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا. یا اللہ اس کی ہدایت دے، دعا کرتے ہیں. میں یہاں پر ہاتھ اٹھواؤں تو شاید ہی کہ کسی کا ہاتھ اٹھے گا جو یہ کہتا ہو کہ ہاں میں دعا کرتا ہوں میرے فلاں جو غیر مسلم پارٹنر ہے یا فلاں کلیگ ہے یا کچھ بھی ہے، دوست ہے یا میرا کلاس میٹ ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے. کیوں؟ دل میں تمنا نہیں ہے. کیوں؟ اس ایمان کی اہمیت و عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام تو وہ بادشاہ فبہت الذی کفر، وہ بادشاہ کیا ہو گیا؟ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، بالکل شرمندہ ہو گیا. اور وہ جو ڈیبیٹ جو قائم کیا تھا بہت بڑے اس پہ قائم کیا ہوا تھا، پورے لوگوں کے سامنے قائم کیا ہوا تھا، تو سارے لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہوا، خار ہوا. ابراہیم علیہ السلام پر وارنٹ اس نے جاری کر دیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کوئی بات چیت کلام نہیں، آپ پر زمینیں تنگ کرنے کی کوشش کی گئی. اور ابراہیم علیہ السلام مگر اپنی دعوت کو نہیں چھوڑے، مسلسل دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے. میں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کا ذکر کروں گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اہم گزارش ہے مسلمانوں سے کہ اللہ نے آپ کے دل میں جو توحید کی نعمت سے آپ کو نوازا ہے، اس نعمت کی قدردانی کیجیے اور اس امانت کو دوسروں تک پہنچانے کی آج سے جٹ جائیے. اور سب سے پہلے اس کے لیے اللہ سے دعا مانگیے، یا اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.